حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں 9 سال قیام فرمایا اور اس دوران حج نہ کیا۔ پھر 10ویں سال آپ نے لوگوں میں حج کا اعلان کرایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کا ارادہ رکھتے ہیں۔ بہت سے لوگ مدینہ پہنچ گئے، ہم آپ کے ساتھ روانہ ہوئے، حتیٰ کہ ہم ذوالحلیفہ پہنچے تو اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنم دیا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ اب میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غسل کر، کپڑے کا لنگوٹ باندھ کر احرام باندھ لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالحلیفہ مسجد میں نماز پڑھی، پھر اونٹنی قصفہ پر سوار ہوئے، حتیٰ کہ جب آپ کی اونٹنی آپ کو لے کر بیدہ کے مقام پر سیدھی کھڑی ہو گئی تو آپ نے توحیدی تلبیح پکارا، میں حاضر ہوں، ہر قسم کی حمد، تمام نعمتیں اور بادشاہت تیری ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم نے تو صرف حج کی نیت کی تھی، ہمیں عمرے کا پتہ نہیں تھا، حتیٰ کہ ہم آپ کے ساتھ بیت اللہ میں پہنچے تو آپ نے حجر اسود کو چوما، 7 چکر لگائے، 3 میں رمل کیا، ذرا اکڑ کر دوڑے اور 4 میں چلے۔ پھر آپ مقام ابراہیم پر آئے تو یہ آیت پڑھی، مقام ابراہیم کو جائے نماز بناؤ۔ آپ نے وہاں 2 رکعتیں پڑھی اور مقام ابراہیم کو اپنے اور بیت اللہ کے درمیان رکھا۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری میں سورہ اخلاص پڑھی۔ پھر آپ حجر اسود کے پاس آئے اور اسے چوم کر دروازے سے نکل کر صفا کی طرف تشریف لے گئے۔ جب آپ صفا کے قریب پہنچے تو یہ آیت تلاوت فرمائی۔ ترجمہ: صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، میں وہیں سے شروع کروں گا جہاں سے اللہ تعالیٰ نے شروع کیا۔ پس آپ نے صفا سے شروع کیا اور اس پر چڑھ گئے، حتیٰ کہ آپ نے بیت اللہ دیکھا۔ آپ قبلہ رخ ہوئے تو اللہ کی توحید اور کبریائی بیان کی اور فرمایا، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہت ہے اور اسی کے لیے ہر قسم کی حمد سزاوار ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس نے اپنا وعدہ پورا فرمایا، اپنے بندے کی نصرت فرمائی اور اس اکیلے نے لشکروں کو شکست دی۔ پھر آپ نے اس دوران دعا فرمائی، آپ نے یہ کلمات 3 مرتبہ فرمائے۔ پھر آپ نیچے اترے اور مروہ کی طرف گئے، حتیٰ کہ جب آپ وادی کے نشیب میں تیزی سے اترنے لگے تو آپ دوڑنے لگے، حتیٰ کہ جب آپ چڑھنے لگے تو آپ معمول کے مطابق چلتے گئے، حتیٰ کہ آپ مروہ پہنچ گئے اور آپ نے وہاں بھی ایسے ہی کیا جیسے صفا پر کیا تھا، حتیٰ کہ جب آپ آخری چکر میں پہنچے تو آپ مروہ پر تھے اور صحابہ آپ کے نیچے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے آواز دیتے ہوئے فرمایا، جس چیز کا مجھے اب پتہ چلا ہے، اگر اس کا مجھے پہلے پتہ چل جاتا تو میں قربانی کا جانور ساتھ نہ لاتا اور میں اس حج کو عمرے میں تبدیل کر لیتا۔ جس شخص کے پاس قربانی کا جانور نہیں وہ احرام کھول دے اور اسے عمرے میں بدل ڈالے۔ سراقہ بن مالک جاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا یہ سال کے لیے یا ہمیشہ کے لیے ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں داخل کی اور 2 مرتبہ فرمایا، عمرہ حج میں داخل ہو گیا، اور یہ صرف ہمارے اسی سال کے لیے ہی نہیں بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قربانی کے لیے اونٹ لے کر تشریف لائے تو آپ نے ان سے پوچھا، جب تم نے حج کی نیت کی تھی تو کیا کہا تھا؟ انہوں نے عرض کیا، میں نے کہا تھا، اے اللہ، میں اسی چیز کا تلبیح پکارتا ہوں جس کا تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تلبیح پکارا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ میرے ساتھ قربانی کا جانور ہے لہٰذا تم احرام نہ کھولو۔ راوی بیان کرتے ہیں، قربانیوں کے جانوروں کی وہ جماعت جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن سے لائے تھے اور وہ جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ لے کر آئے تھے، یہ سب 100 تھے۔ راوی بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان صحابہ جن کے پاس قربانی کے جانور تھے کے سوا سب لوگوں نے احرام کھول دیے اور بال کتر لیے۔ جب ترویہ یعنی 8 ذی الحج کا دن ہوا تو انہوں نے منی کا ارادہ کیا اور حج کے لیے احرام باندھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے، آپ نے وہاں منی میں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی نمازیں پڑھی، پھر تھوڑی دیر قیام فرمایا حتیٰ کہ سورج طلوع ہو گیا۔ آپ نے نمرہ میں بالوں کا بنا ہوا خیمہ لگانے کا حکم فرمایا۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے۔ قریش کو اس بات میں کوئی شک نہیں تھا کہ آپ قریش کے دستور جاہلیت کے مطابق مشعر حرام مزدلفہ میں وقوف فرمائیں گے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزر کر میدان عرفات میں تشریف لے گئے۔ آپ نے دیکھا کہ نمرہ میں آپ کے لیے خیمہ لگا دیا گیا ہے۔ آپ وہاں اترے حتیٰ کہ سورج ڈھل گیا تو آپ نے اپنی اونٹنی قصفہ کے بارے میں حکم فرمایا تو اس پر پالان رکھ دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
وادی کے نشیب وادی ارنا میں تشریف لائے اور لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، بے شک تمہارا خون، تمہارا مال تمہیں ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہے جس طرح تمہارے آج کے دن کی، اس مہینے کی اور تمہارے اس شہر کی حرمت ہے۔ سن لو، جاہلیت کی ہر چیز میرے پاؤں تلے رون دی گئی ہے۔ جاہلیت کے خون یعنی قتل بھی ختم کر دیے گئے، اور ہمارے خون میں سے پہلا خون جسے میں ختم کر رہا ہوں وہ ربیعہ بن حارث کے بیٹے کا خون ہے، اور وہ بنو سعد قبیلے میں دودھ پی رہا تھا کہ قبیلہ حذیل نے اسے قتل کر دیا، اور جاہلیت کا سود ختم کر دیا گیا، اور ہمارے سود میں سے پہلا سود جسے میں ختم کر رہا ہوں وہ عباس بن عبد المطلب کا ہے، وہ مکمل طور پر ختم ہے۔ عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو، تم نے انہیں اللہ کی امان و عہد کے ساتھ حاصل کیا ہے اور اللہ کے کلمے کے ذریعے انہیں حلال کیا ہے۔ ان پر تمہارا حق یہ ہے کہ وہ تمہارے بستر یعنی مسکن پر کسی ایسے شخص کو نہ آنے دیں جسے تم ناپسند کرتے ہو، لیکن اگر وہ ایسے کریں تو پھر تم انہیں ہلکی سی ضرب مار سکتے ہو، اور میں تم میں ایک ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم نے اسے مضبوطی سے تھامے رکھا تو پھر تم گمراہ نہیں ہوگے، اور وہ ہے اللہ کی کتاب، اور تم سے میرے متعلق پوچھا جائے گا تو تم کیا کہو گے؟ انہوں نے عرض کیا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے پہنچا دیا، حق ادا کر دیا اور خیر خواہی فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگشت شہادت کو آسمان کی طرف اٹھایا اور اسے لوگوں کی طرف جھکاتے ہوئے 3 مرتبہ فرمایا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا۔ پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی اور پھر اقامت کہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر پڑھائی، پھر اقامت کہی تو آپ نے عصر پڑھائی، اور آپ نے ان دونوں نمازوں کے درمیان کوئی نماز نہ پڑھی۔ پھر آپ سواری پر سوار ہوئے حتیٰ کہ وقوف کی جگہ پر تشریف لے گئے۔ آپ نے اپنی اونٹنی قصوہ کا پیٹ چٹانوں کی جانب کیا اور جبل المشات پیدل چلنے والوں کی راہ میں واقع ریتیلے تودے کو اپنے سامنے کیا اور قبلہ رخ مسلسل وقوف فرمایا حتیٰ کہ سورج غروب ہونے لگا۔ تھوڑی سی زردی رہ گئی حتیٰ کہ سورج کی ٹکیا غائب ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچھے بٹھایا اور وہاں سے چلے حتیٰ کہ مزدلفہ تشریف لے آئے۔ آپ نے وہاں 1 اذان اور 2 اقامت سے مغرب اور عشاء کی نمازیں پڑھیں اور ان دونوں کے درمیان کوئی نفل نماز نہیں پڑھی۔ پھر آپ لیٹ گئے حتیٰ کہ فجر پڑھی، پھر قصبہ پر سوار ہوئے اور مشعر حرام تشریف لائے، قبلہ رخ ہو کر اللہ سے دعا کی، اس کی تکبیر و تحلیل اور توحید بیان کی۔ آپ مسلسل کھڑے رہے حتیٰ کہ خوب اجالا ہو گیا۔ آپ طلوع آفتاب سے پہلے وہاں سے چل دیے۔ آپ نے حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پیچھے سوار کیا، اور آپ وادی محصر پہنچے تو سواری کو تھوڑا سا تیز کیا، پھر درمیانی راستے پر ہو لیے جو کہ جمرہ عقبی پر نکلتا تھا، حتیٰ کہ آپ اس جمرے کے پاس پہنچے جس کے پاس درخت تھا۔ آپ نے اسے 7 کنکریاں ماری۔ آپ ہر کنکری کے ساتھ اللہ اکبر کہتے تھے۔ ان میں سے ہر کنکری ایسی تھی جسے چٹکی میں لے کر چلایا جا سکتا تھا۔ آپ نے یہ کنکریاں وادی کے نشیب سے ماری۔ پھر آپ قربان گاہ تشریف لے گئے۔ آپ نے 63 اونٹ اپنے دست مبارک سے ذبح کیے۔ پھر آپ نے یہ فریضہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپ دیا تو باقی اونٹ انہوں نے ذبح کیے اور آپ نے انہیں بھی اپنی قربانی میں شریک کیا۔ پھر آپ نے حکم فرمایا اور ہر اونٹ سے ایک ایک ٹکڑا کاٹ کر ہنڈیا میں ڈال کر پکایا گیا۔ آپ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس گوشت میں سے کچھ کھایا اور اس کا شوربہ پیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر سوار ہوئے اور طواف افاضہ کیا، نماز ظہر مکہ میں پڑھائی۔ پھر آپ بنو عبد المطلب کے پاس تشریف لے گئے جو زمزم پلا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبد المطلب کی اولاد پانی نکالو۔ اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تمہارے پانی پلانے کے اس کام میں لوگ تم پر غالب آ جائیں گے تو میں بھی تمہارے ساتھ پانی کھینچتا۔ انہوں نے آپ کو ایک ڈول پانی دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے نوش فرمایا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2555۔